بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ میرا یوٹیوب چینل وائس آف کینیڈا اردو دیکھ رہے ہیں۔ ابھی جو تازہ نیوز یہاں پہ نارتھ امریکہ میں چل رہی تھی ٹیلی ویژن پہ، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لیں کہ جو بائیڈن جو ہے وہ اس کو وہ بقول ان ٹیلی ویژن چینلز کے، فاکس نیوز کے اور دوسرے کہ وہ جیت گیا ہے۔ اور ابھی لیکن ٹرمپ کی طرف سے جو ریزسٹنس ہے وہ جاری ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پچھلے 24 گھنٹے میں وائٹ ہاؤس سے جو ٹرمپ کے ترجمان تھے اور ان کے جو آفیشلز تھے ٹرمپ کے ساتھ، وہ بھی غائب ہیں، وہاں سے وہ نظر نہیں آ رہے۔ تو یہ ایک جو ہے وہ تشنگی تھی پچھلے 5-6 دنوں سے کہ اس میں کیا سچویشن ہے، لیکن جو لگ رہا تھا وہ یہی تھا کہ جو بائیڈن جو تھا وہ جیتے گا، کیونکہ جنرل جو ٹرینڈ تھا الیکشن سے پہلے بھی وہ بھی ایسے نظر آ رہا تھا جس طرح کی پچھلے کچھ مہینوں میں، سال 1.5 سال میں جو ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک پالیسی رہی ہے ٹورڈز مینورٹیز اور ٹورڈز چائنا، ٹورڈز جو یورپین یونین ہے ان کے متعلق اور باقی دنیا کے متعلق بھی جو اس کا سٹانس تھا۔ پھر وہ انپریڈکٹیبل آدمی مشہور ہے یہاں پوری دنیا میں کہ اس سے کچھ بھی بعید نہیں ہے۔ تو ووٹ تو کافی پڑا اس کو، لیکن اس دفعہ ریکارڈ ووٹ پڑا، ہسٹری میں اتنا ووٹ کبھی نہیں پڑا۔ اور پھر یہ پہلی دفعہ جو ہے امریکن ہسٹری میں کیملا ہیرس جو ہے وہ ایک کلر جو ہے خاتون، وہ وائس پریزیڈنٹ جو ہے وہ منتخب ہوئی ہیں۔ یہ بہت بڑی ہسٹری ہے یہاں پہ اور جو رقم ہوئی۔ اور دیکھیں اب جو بائیڈن جو ہے وہ دنیا کے ساتھ کس طرح اس معاملے کو آگے لے کے چلتا ہے۔ جیسے کہ اس نے اپنے انتخابی دورے کے دوران وعدے بھی کیے، مسلمانوں سے بھی کیے کہ میں آتے ہی پہلے دن جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف جو بھی پابندیاں ہیں وہ ہٹا دوں گا۔ اسی طرح دوسرے جو ممالک ہیں وہ بھی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جو بائیڈن کے آنے سے تبدیلی آئیں گی۔ جو ایک ہارڈ قسم کا سٹانس لیا تھا ٹرمپ نے، اس میں جو ہے وہ کافی امریکہ جو تھا وہ آئسولیٹ سا ہوتا جا رہا تھا اور ہو گیا تھا۔ پھر امریکہ میں اب یہ نسل پرستی بھی بہت حد تک بڑھ چکی ہے، وہاں پہ گن وائلنس بہت حد تک جو ہے وہ بڑھ چکا ہے۔ ابھی ڈفرینٹ سٹیز میں جو ہے وہ پروٹیسٹ بھی دیکھنے میں آ رہے تھے اور آگے بھی ایکسپیکٹڈ ہیں، کیونکہ یہ تو ایک ٹیلی ویژن وغیرہ کی رپورٹس ہیں اپنی نمائندوں سے کہ جو بائیڈن جیت گیا، لیکن ابھی آفیشیل جو ہے اس کی اناؤنسمنٹ ہونا باقی ہے۔ تو اگر ہو بھی گئی تو پھر بھی ٹرمپ جو ہے وہ کورٹ وغیرہ میں جائے گا اور اپنی پوری کوشش کرے گا کہ اس کو الیکشن کو کوئی نیلا انوائٹ قرار دلوائے، کوئی اس طرح کا معاملہ وہاں سے کرے۔ اگر تو جو بائیڈن کی جو الیکٹورل سیٹس ہیں وہ 270 سے زیادہ آگے چلی جاتی ہیں تو پھر تو شاید یہاں کی کورٹس جو ہیں وہ انٹرٹین نہیں کرتی اس قسم کی ریٹ پٹیشنز کو، کہ وہ آلریڈی ان کی سیٹس سے زیادہ ہو چکی ہیں۔ لیکن لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے۔ فی الحال ابھی تک کی نیوز تو یہی چل رہی تھی مختلف ٹی وی چینلز پہ کہ جو بائیڈن جو ہے وہ 46 پریزیڈنٹ جو ہے وہ منتخب ہو گیا۔ اب کچھ بات کرتے ہیں پاکستان کی۔ آج کوئٹہ میں ثناء اللہ ظاہری اور عبدالقادر بلوچ جو پاکستان مسلم لیگ سے جن کا تعلق تھا، اور ان کا ایک کنٹروورسی، ایک جھگڑا چل رہا تھا اپنی مین قیادت سے، اور پھر میاں نواز شریف کی جو جس قسم کی وہ تقاریر کر رہے تھے، جس قسم کا وہ اسپیشلی فوج کے جنرلز کا نام لے لے کے اپنا جو باتیں کر رہے تھے، اس بارے میں ان میں خاصی جو تھی وہ تشویش پائی جاتی تھی۔ اور پھر کوئٹے والے جلسے میں ثناء اللہ ظاہری کو انوائٹ بھی نہیں کیا گیا کہ ڈیو ٹو اختر مینگل کا یہ کہنا تھا کہ اگر ثناء اللہ ظاہری آئے گا تو پھر میں نہیں آؤں گا، تو اس کو اگنور کیا گیا۔ تو آج 7 تاریخ تھی، آج انہوں نے ایک جنرل میٹنگ بھی کی اپنے جو بلوچستان کے نمائندگان تھے مسلم لیگ کے ان کے ساتھ، اور اس کے بعد پریس کانفرنس بھی تھی۔ تو اس میں بڑے سخت قسم کے الفاظ یوز کیے گئے، وہ آپ نے ٹیلی ویژن چینلوں پہ دیکھے ہی ہوں گے۔ تو یہ جو ایک ٹوٹ پھوٹ کا عمل ہے مسلم لیگ نون میں وہ جاری ہے، وہ پنجاب میں بھی جاری ہے، اور وہ اسی طرح پورے ملک میں دیکھیں گے کہ یہ جاری رہے گا، کیونکہ جو کہا جا رہا ہے مسلم لیگ نون کی قیادت کی طرف سے، میاں نواز شریف کی طرف سے، وہ کسی کو بھی قابل قبول نہیں ہے، جنرل پبلک کو بھی قابل قبول نہیں ہے، اور جو ان کے ساتھ لوگ ان کے ساتھ اٹیچ ہیں ان کو بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اور
یہ کسی بھی جو ایک شعور اور عقل رکھنے والا بندہ ہے اور محب وطن ہے اس کو قبول نہیں یہ بات کہ اس طرح کا بیانیہ آئے ان کی طرف سے، پھر ایاز صادق کی طرف سے ایک بہت غیر ذمہ دارانہ بیان، اور اس اس پر بھی مطلب ریاست کی طرف سے کوئی کارروائی ایسی عمل میں نہیں لائی گئی۔ اور اگر یہ سلسلہ کو شروع کیا جائے دنیا کے دوسرے ممالک میں تو آپ ریاست کے خلاف بات نہیں کر سکتے، اگر کریں گے تو آپ میں بھی فار ہول لائف آپ پریزن میں رہیں، اگر آپ کیپٹل پنشمنٹ نہیں بھی دی جاتی کئی ملکوں میں، کیونکہ جو اسٹیٹ ہے اس کے خلاف کوئی بات نہیں کی جا سکتی۔ تو یہاں ہمارے ملک میں تو ایک تماشا لگا ہوا ہے، جو بندہ بھی اٹھتا ہے وہ اٹھ کے تو اسٹیٹ کے اداروں کو جو ہے وہ پینلائز کرنا شروع کر دیتا ہے، ان کو کرٹیسائز کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے۔ اس میں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ریاست پاکستان کو کرنا ہوگا آئندہ آنے والے دنوں میں کہ یہ سلسلہ بند ہو۔ ابھی جو مسلم لیگ نون کی جو سیکنڈ ٹیئر کی قیادت ہے نواز شریف کے بعد، جیسے شاہد خاقان عباسی ہے، احسن اقبال اور رانا ثناء اللہ اور مریم اورنگزیب وغیرہ، یہ سارے جو ہیں یہ جنرل قادر بلوچ کو اور ثناء اللہ زاری کو ہی بیسیکلی مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں، اور یہ دفاع کر رہے ہیں نواز شریف کا کہ ہم اس کے بیانیے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ ابھی تک جو ہے یہ لوگ ان کے بیانیے کے ساتھ کھڑے ہیں، اور لیکن بہت سارے لوگ جو ہیں وہ نظر نہیں آ رہے ان کے ارد گرد، جیسے خواجہ برادران جو ہیں لاہور والے، خواجہ آصف، رانا تنویر، اور بہت سارے لوگ ہیں ایسے جو ان کے ساتھ کھڑے نظر نہیں آ رہے۔ یہ 4-5 لوگ ہیں جو اس کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ تو ابھی جو گلگت بلتستان میں بھی جو معاملات چل رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، اس پہ بھی ویڈیو کی گئی، اور باقی بھی عام جو چینلز ہیں اس پہ سارا وہ آ رہا ہے، جو مریم کا بیانیہ ہے وہاں پہ اور جو بلاول کا وہاں پہ بیانیہ ہے، آپس میں ان کی جو ایک تکرار چل رہی ہے۔ تو یہ اوبویسلی ایک رائبل تو ہیں انتخابی میدان میں، اور ایک دوسرے کے خلاف یہ اب ان کے سارے کینڈیڈیٹ کھڑے ہیں۔ تو یہ سلسلہ جو ہے یہ ان کا آپس میں ٹوٹ پھوٹ کا، پی ڈی ایم کا، یہ بھی ایک آدھ ماہ میں اس کا بھی نکل آئے گا انشاءاللہ، کہ یہ بھی ٹوٹ پھوٹ جائے گے، اور پھر جو ان کا مین مقصد تھا کہ سینٹ کے الیکشن کو سبٹاج کیا جائے وہ پورا نہیں ہوگا۔ وہ سینٹ کے الیکشن ہوں گے، اس میں پی ٹی آئی بھی بھاری اکثریت سے ظاہر آئے گی اس میں، اور وہ پھر قانون سازی بھی بہتر طریقے سے کر سکے گی۔ پیپل پارٹی کے بھی کافی سارے سینیٹرز آئیں گے چونکہ ان کے پاس سندھ میں کافی جو ہیں وہ سیٹیں ہیں۔ تو نون لیگ جو ہے بیسیکلی یہ اس کو تشویش ہے اس بات کی، اور مولانا فضل الرحمان کو۔ دوسری طرف آج حافظ آباد میں پرائم منسٹر عمران خان کا وہی لب و لہجہ تھا، وہی سٹانس تھا، اور وہی باتیں تھیں جو کل سوات والے جلسے میں تھیں۔ تو ایک بات تو ہے کہ عمران خان نے کئی جو اپنے ایجنڈے میں پروگرام تھے ان میں سے یو ٹرن جو کہا جاتا لیا بیسیکلی، تو وہ ایک عقل مند آدمی ہی لے سکتا ہے یو ٹرن، کہ جب پتہ چل جائے کہ بھی آگے میں ایک کھائی میں گر جاؤں گا یا آگے میرے لیے مشکلات ہیں، تو وہ وہاں سے کوئی نیا راستہ اختیار کرے۔ لیکن اس بات پہ یو ٹرن عمران خان نے آج تک نہیں لیا۔ جو احتساب کا چل رہا ہے اس کا بیانیہ تھا، جو احتساب کا نعرہ تھا ایک ان کے خلاف، اپوزیشن کے خلاف، وہ سٹل اسی طرح اسی شد و مد کے ساتھ اسی جذبے کے ساتھ جو ہے وہ عمران خان اس کو لے کے چل رہا ہے، اور ابھی وہ اس کی باڈی لینگویج بتا رہی ہے کہ وہ زیادہ جو ہے وہ مضبوط ہے، اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ بھی کھڑی ہے، اس کے پیچھے جو محب وطن فورسز ہیں وہ سب کی سب کھڑی ہیں، کیونکہ اس میں صاف جو فرق ہے وہ سب کو پتہ ہے کہ ایک طرف کرپٹ مافیا اور دوسری طرف یہ عمران خان جو ہے اس کا جو ویژن ہے، جو اس کی ایک خواہش ہے، کوشش ہے کہ پاکستان کو اس غربت کی دلدل سے نکالا جائے اور بہتر کیا جائے۔ تو اس میں گو کہ ابھی مہنگائی وغیرہ کا معاملہ پاکستان میں جو ہے وہ چل رہا ہے، وہ بھی کوشش ان کی پوری ہے عمران خان کی کہ وہ اس کو حل کیا جائے اور اس قیمتیں نیچے لائی جائیں۔ جیسے ابھی آپ دیکھیں کہ ڈالر جو ہے وہ 168 سے ابھی 159 سم تھنگ پہ آ گیا ہے، تو کافی سارا نیچے روپیہ مضبوط ہو گیا ہے۔ اسی طرح باقی چیزیں بھی ہو رہی ہیں۔ تو یہ سلسلہ اس وقت پاکستان میں یہ سیاست بڑی گرم چل رہی ہے، اپوزیشن کی طرف سے بھی جلسے جلوس ہو رہے ہیں، گورنمنٹ بھی جو ہے اس کا کاؤنٹر جو ہے وہ جواب دے رہی ہے۔ تو کئی مبصرین یہ کہہ رہے ہیں جی گورنمنٹ تو نہیں جلسے کرتی،
جلسے تو اپوزیشن کرتی ہے. او بھائی وہ پرانا دور تھا, وہ مکمکا کا دور تھا, وہ آپس میں طے تھا کہ اب آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے اور ہم لوگوں نے چپ رہنا ہے, اب آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے اور ہم چپ رہیں گے. پھر اس طرح باریاں لگا لی تھیں ان لوگوں نے. یہ جو عمران خان کی گورنمنٹ ہے یا عمران خان کا جو ایک اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے, جس نظریے کے تحت وہ اس پرائم منسٹر بنا ہے اور یا وہ سیاست میں آیا ہے, وہ ڈیفرنٹ ہے. اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ مکمکا کی سیاست والا معاملہ نہیں ہے. یہ ایسے نہیں ہوگا. یہ ایسے ہی ہوگا جب اپوزیشن کوئی بھی ایسی بات کرے گی تو اس کو کئی لوگ جواب دیں گے, اور وہ یعنی ذرا سا بھی اس میں کوئی دیر نہیں کی جائے گی. تو بہرحال عمران خان کا جو یہ موقف ہے یہ قابل ستائش ہے کہ وہ اپنے اس موقف پہ قائم ہے کہ میں نے کرپٹ جو بندے ہیں ان کو نہیں چھوڑنا. وہ الگ بات ہے کہ ابھی تک کوئی خاص وکٹری حاصل نہیں ہوئی ڈیو ٹو ہماری جو کورٹس ہیں, ڈیو ٹو ہمارا جو لیگل سسٹم ہے وہاں کا پاکستان کا, وہ بہت کمزور ہے اور بہت ہی جو ہے وہ ناقص ہے. اس میں تبدیلیاں کرنے کی ضرورت ہے. اور گورنمنٹ جو ہے وہ پیشکش کر چکی ہے ساری اپوزیشن کو کہ احتساب کے علاوہ جو نیب کے معاملات ہیں اس میں بھی بات کرنے کو تیار ہیں, لیکن یہ کہ باقی جتنے بھی قومی نوعیت کے معاملات ہیں ان میں آئیں اکٹھے بیٹھ کر ہم بات کرتے ہیں اور اس کو بہتر بناتے ہیں. لیکن یہ لوگ اپنی پہلی شرط ہی یہ رکھتے ہیں کہ نیب جو ہے اس کو تقریباً اس کو ڈسیبل کر دیا جائے, اس کو انیکٹیو کر دیا جائے, جو کہ بالکل ایک عمران خان کے جو ایجنڈا ہے جو جس پہ وہ آیا تھا اس کے بالکل خلاف ہے, اور یہ ہونا بھی نہیں چاہیے. دنیا کے ہر ملک میں کوئی نہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی کے ادارے ہیں اور اس کے بغیر تو نظام نہیں چل سکتا. تو یہ آج کے دن 7 نومبر کو کافی گرما گرم تھا. تو آپ سب لوگوں نے دیکھا ہوگا ظاہر ہے ٹیلی ویژن پہ اور مختلف سوشل میڈیا پہ. تو آئندہ آنے والے دنوں میں جو ہے اس میں مزید جو ٹوٹ پھوٹ ہے وہ ہوگی مسلم لیگ نون میں, اور یہ اپنے آپ کو خود ایک نو ریٹرن پوائنٹ پہ لے کے جا رہے ہیں نواز شریف اور مریم دونوں. اس میں کسی کا کوئی فالٹ نہیں ہے, کسی کی کوئی ان کی مطلب کوئی کسی کی تجویز نہیں, کوئی کسی کی بات بھی نہیں یہ مانتے, یہ اپنی ہی مرضی کرتے ہیں. تو تھینک یو سو مچ فار واچنگ مائی یوٹیوب چینل. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے ارد گرد کا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.